یہ جو سیلاب آیا تو اس کے اندر جو اس کی کازز معلوم کی گئی یہ لیتے جائیے، جو اس کی وجوہات، یعنی کوئی بھی چیز وجہ کے بغیر نہیں، کوئی بھی۔ یہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، جگر میں سوزش ہوتی ہے، یرکان ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کا وائرس ہے۔ آج کل تو ہر شے کا کوئی سبب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی یہ جگر کے اوپر بیماری ہے، تو سوچتے ہیں کہ بیماری کیوں ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ وائرس، سی وائرس، بی وائرس، اے وائرس، مختلف وائرسز نے جگر میں آ کے اٹیک کیا ہے اور انہوں نے خلیے توڑ دی ہیں اور سوزش کی ہے، جس کی وجہ سے جگر کے فنکشنز جو ہیں، افعال، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو کچھ وائرسز ایسے ہیں جو ہمارے اخلاق اور کریکٹر کے وائرسز ہیں، جن کو صریحاً منع کر دیا گیا تھا شریعت نے۔ ان میں پہلی چیز جس کا بہت اہتمام کیا گیا وہ سود ہے۔ سود، علی الاعلان سود۔ اور یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اکانومی کے پلر سود ہیں، تو جب سود کو آپ ہٹائیں گے تو اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ 2010 میں سیلاب آیا اور آپ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ایک ڈیکیڈ 10 سال پیچھے چلے گئے۔ یہ آپ کی ترقی تھی۔ اور آج بلا مبالغہ یہ تو جو چیزیں سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ تو اخبار میں آ جاتی ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ ہم کئی دہائیاں پیچھے چلے گئے۔ یوسف رضا گیلانی نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی 2010 میں وہ تھا کہ ہم 10 سال پیچھے چلے گئے۔ اس نے کہا ہم کئی ڈیکیڈز پیچھے چلے گئے، یعنی کئی دہائیاں، 30-40 سال پیچھے چلے گئے۔ جب آپ 30-40 سال پیچھے چلے گئے ہیں تو کتنی ترقی آپ نے سود کے ساتھ کر لی۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں، قدرتی آفات، ان کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ جس وقت آپ کی زمین واٹر لاکڈ، یعنی جس میں سلفیٹس اور فاسفیٹس، جس میں سیم تھور اتنی کثرت سے ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ زمین کی برکت تو ختم ہوگی۔ اس وقت زرعی زمین یعنی کا ایک بہت بڑا پورشن اس کے اوپر پانی ہے، اور اس پانی کی وجہ سے وہاں کاشت نہیں ہو سکتی، وہاں رہائش نہیں ہو سکتی۔ میں سوچتا رہا کہ شاید پانی نکالنے کا کوئی طریقہ ہے، تو WHO نے بھی جو بات کی کہ یہ پانی 6 مہینے میں ایویپوریٹ ہوگا، اس کے نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس 6 مہینے میں وہ زمین اسی حالت میں رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے کتنی ترقی کر لی سود کے ساتھ کہ 10 لاکھ بچے، جب وہ اسٹیگننٹ واٹر ہوا، اس کھڑے پانی کے اندر تعفن پیدا ہوا، شدید قسم کے مچھر، ڈینگی، ماسکیٹوز اور دوسری قسم کے وائرسز، اب یہ جو انسان کو تنگ کرتے ہیں اور بیمار کرتے ہیں تو انسان بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی مقدار میں استعمال ہوتی ہیں، آپ کتنی ترقی کر لیتے ہیں، جس سے لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، اور آپ تو غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
آپ تو کہتے ہیں پاورٹی لعنت ہے، ہم غربت کی لعنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ بات بھی صریحاً اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ غربت کو لعنت نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کے اوپر بھی ایک ایسی حالت گزری جو بہت غربت کی تھی، لیکن اس میں وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بہترین بندے تھے۔ تو اندازہ لگائیے آپ کی غربت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، سود آپ کی معیشت کے پلرز ہیں، آپ نے اللہ کے خوف سے پلرز نہیں گرائے، تو آپ کی کتنی ترقی ہو گئی کہ لاکھوں ایکڑ زمین پانی سے یعنی کاشت کے قابل نہیں، لاکھوں مکانات جو کہ آپ بنانا چاہتے تھے غریبوں کے لیے، بنے ہوئے مکانات گر گئے ہیں۔ سود نے آپ کو کتنی ترقی دی، بیماریاں پھیل گئی ہیں، سود نے آپ کو کتنی ترقی دی۔ لائف سٹاک سے پوچھے کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا، مویشی رڑ گئے، مویشی ختم ہو گئے، سود نے آپ کو کتنی ترقی دی۔ وہ مویشی جس وقت وہ مر گئے تو مرے ہوئے مویشی سے جو تعفن پیوٹریفیکشن پھیلی، تو اس متعفن سے بو اسمیل پھیلتی ہے، تو وہ اسمیل اور بو نے کتنی بیماریوں کو پیدا کی۔ سود نے آپ کو کتنی ترقی دی۔ تو آپ کے پرائم منسٹر، محترم پرائم منسٹر فرما رہے ہیں کہ اس سیلاب سے ہم نے کئی ڈیکیڈز ہم پیچھے چلے گئے، تو ترقی سود سے آپ نے بہت زیادہ کر لی، مزید بھی کر لیجئے، اپنا شوق پورا کر لیجئے۔ آپ کے یہاں 2005 کا زلزلہ آیا، اس نے آپ کے شہروں کو تباہ کر دیا۔ سود سے آپ نے کتنی ترقی کر لی۔ نیچرل کلیمٹیز سے، نیچرل ڈیزاسٹر سے، قدرتی آفات سے آپ مقابلہ کر لیں گے کہ آپ کی ترقی، آپ کے پلازے اور بہت ساری آپ کی ڈیولپمنٹ ایک صرف ایک زلزلے سے تباہی مچ جاتی ہے۔ اور جس طرح پانی برسا ہے تو طوفان نوح کی مشابہت ہے۔ 4 کروڑ افراد WHO نے کہا ہے متاثر ہوئے ہیں۔ جس کنٹری کے 20 کروڑ افراد ہوں، 21 کروڑ، اس میں سے 4 کروڑ افراد، اور جن کو آپ کے لوگ یعنی خیموں میں آ گئے اور ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس گھر تھے۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان کا کیا حال ہے۔ سود نے کتنی ترقی کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک پروٹیسٹ ہے کہ خدا کے واسطے سود کو ختم کیجئے۔ سود سے اللہ کی ناگواری اور ناراضگی نے ہمارے گھر گرا دیے، ہمارے مویشی مروا دیے، پانی سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، اور ہماری ساری پونجی اور ہماری زندگی کی بنیادی نیڈز ختم ہو گئی۔ ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ یہ سود ہی تو ہے جس نے ہمیں اتنا تباہ کیا، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کی ناگواری اور ناراضگی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے اس کازز کو دیکھا تو ایک بہت بڑی کاز سود نظر آئی۔ پھر ان علاقوں میں سود کا معاملہ بھی چلتا تھا، سود کا معاملہ، اور یہ بہت ہی پریشان کن بات تھی کہ سود ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی یعنی غصے کو دعوت دے رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پانی جو میں نے شہروں میں دیکھا بازاروں سے گزرتے ہوئے، تو اس پانی میں اتنا غصہ تھا، اس میں اتنا ٹربولنس، اتنا ہیجان اور اتنا اضطراب اور غصہ تھا کہ وہاں سے اللہ جل شانہ کی ناگواری اور ناراضگی کا یعنی احساس ہوتا تھا۔ تو دیکھیے کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ کہ جب رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، تو رب سے جنگ کو مول لیتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ ہماری ترقی ہے۔ آئیے اب آپ ان علاقوں میں جا کے اپنی ترقی دیکھ لیجئے۔ جو یونیسیف کا جو بھی ڈائریکٹر جنرل تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے بڑی تباہیاں دیکھی ہیں، زندگی اسی میں گزری ہے، لیکن کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی۔
جیسی پاکستان میں آئی ہے۔ امریکہ میں بھی سیلاب آتے رہے، اس سیلاب کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو آپ دیکھیے، اس کے باوجود بھی اگر آپ نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ سود ہی ہماری اکانومی ہے، تو بس پھر آپ کا اور میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بینکس، جیسے وفاقی شرعی عدالت نے اس کو واضح کر دیا کہ سود کو ختم کریں، تو آپ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایسے میں اگر بعض بینکس اس کو کنفرنٹ کریں، اس کا مقابلہ کریں، جیسے یہ حبیب بینک اور جیسے UBL، MCB، تو ان بینکس کے بارے میں آپ کو گزارش کروں گا، ان کا مکمل بائیکاٹ کیجیے، ان کا مکمل بائیکاٹ کیجیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے۔ ان سودکاری کے نظام کے جو پلرز ہیں، اور یہ کتنے بے حیا ہیں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے سرکش یہ لوگ ہیں کہ باوجود اس کے کہ ملک کی سب سے بڑی ایک شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور یہ بے شرم اور بے حیا لوگ یہ پھر بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر یہ ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو اللہ جل شانہ پھر بھی ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو اللہ ان کو پھر بھی ہدایت دے دے، اور اگر اللہ نے کسی قیمت پر ان کو ہدایت نہیں دینی اور سود کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزرنی ہے، تو اللہ جل شانہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ وشتت شملہم ودمر دیارہم، ان کو اللہ تباہ کر دے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہمیں اپنی تباہی کا خطرہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ڈبونے کا اور چھتوں کے گرنے کا اور مکانات کے ختم ہونے کا، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کی کہ غصے کی پکار ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک واعوذ بک من سخطک، اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناگواری سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی ناگواری اور غصہ خود جب انہوں نے فرما دیا کہ جو میرے ولی سے دشمن نہیں کرتا ہے تو میں اس کا دشمن ہو جاتا ہوں، اور جو سود لیتا ہے وہ میرے سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب بتائیے، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا تو یہ بینکس اور اس کے جتنے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس بینک میں ملازمت نہ کرے، جو ملازمت کر رہے ہیں وہ ریزائن دے دیں، جو ملازمت کر رہے ہیں وہ ریزائن دے دیں، اور جو چیف ایگزیکٹوز ان بینکس کے ہیں وہ بھی ریزائن دے دیں، اور اگر وہ اللہ کے خوف سے ریزائن نہیں دیتے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو پاکستان سے ان کو باہر لے جائیں، کسی اور ملک میں جا کر یہ فحاشی کر لیں، یہ اللہ سے مقابلہ ہمارے ملکوں میں نہ کریں۔ آپ ان بینکس کے اندر اپنے اکاؤنٹس بالکل جمع نہ کروائیں، بالکل نہ کھولیں، آپ ان کا بائیکاٹ کریں، آپ ان بینکرز کے ساتھ ریلیشن شپ بھی نہ رکھیں، ان کے ساتھ کھانا بھی نہ کھائیں، اور ان کے ساتھ بیاہ شادی رشتے وغیرہ بھی نہ کریں، ان کو آئسولیٹ کر دیں، انہیں کہیں کہ تم اللہ کے دشمن ہو، تم یہ سودکاری کا نظام چلا رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے پر مصیبت آتی ہے، تم اصل کلپریٹ ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے، کیونکہ سارے خزانے جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کے پاس ہیں۔ تو اتنا میسیج میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ممکن ہے کہ 30 کو ایک کانفرنس ہو رہی ہے موچی دروازے میں، تو ان کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سود کے خلاف کریں، تب ہم آپ کا ساتھ دیں، سود کے خلاف کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا کہ ہم نظام صلاۃ پہ کام کریں کہ شہر کے اندر نماز قائم کی جائے، اور تیسرا فحاشی اور ریانی، یہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں یہ معاشرتی نظام پر اور ہماری خاندانی نظام پر زبردست حملہ ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ تو نہیں کہا جا سکتا، خدا کا شکر ہے ابھی یہ بات تو نہیں آئی
کہ ہوموسیکشولیٹی جائز ہے، لیکن اس طریقے سے ہوموسیکشولیٹی کو جائز قرار دے دیا جائے گا، ہم جنس پرستی کو، اس لیے کہ جب ایک مرد یہ کہتا ہے میں عورت ہوں اور وہ آپریشن کرواتا ہے، وہ اپنی سیکس چینج کر لیتا ہے، اب دوسرا مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو مرد ہوں یہ عورت ہے، اسے شادی کر لیتا ہے، تو یہی ہوموسیکشولیٹی ہے۔ اس طرح کے اڈے یہاں کھلیں گے، معاشرتی نظام خراب ہوگا اور وراثت کا نظام خراب ہوگا، اور یہ فحاشی کو بالخصوص یہ چیزیں پروان دیں گی۔ بھلا بتائیے پاکستان جیسے ملک جو کہ اللہ کے نام پر حاصل ہوا، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کا، ہوموسیکشولیٹی کا یہ کانسیپٹ یہ پیدا کیا جائے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علل اعلان کام کر رہے ہیں، یہ این جی اوز ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے این جی اوز کام کرتی تھی چھپ کر، اب یہ کام کرتی ہیں علل اعلان، اور اس کی وجہ پتہ کیوں ہے علل اعلان کیوں کام کرتی ہیں؟ بس آخری فکرہ پتہ کیوں؟ جب انہیں یقین آ گیا کہ آپ بے غیرت ہیں تو پھر علل اعلان کام کرتی ہیں۔ تو ان کو جب ہماری اسلامی حمیت اور غیرت کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ وہ ہمارے اندر نہ اسلامی حمیت اور غیرت پائی جاتی ہے اور ہم بے غیرت ہیں، ان کے اب ہم کھل کے کام کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد، جزاک اللہ۔ آپ تشریف لائے، السلام علیکم۔ بیعت کرنی ہے؟ کون بیعت کرنا ہے؟ بیعت کر لیں۔ اللہ ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آ جائیے۔ لا الہ الا اللہ، بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے کریم آقا، جتنے گناہ مجھ سے ماضی میں سرزد ہوئے ان تمام گناہوں پر میں نادم اور شرمندہ ہوں۔ اے اللہ، میری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اور آئندہ زندگی مجھے اپنی کامل اطاعت میں اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی محبوب ہے۔ تجھے چاہنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے میں نے بیعت کی، سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ میں۔ اے اللہ، دین پر چلنے میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے، اور مجھے اپنے پسندیدہ، برگزیدہ، مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اور مجھے خدمت دین اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ رب العزت، یا اللہ، ومن احسن قولا دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ یا رب العزت، یا رب العزت، اس مجلس میں اللہ تیرا ذکر، تیرا نام، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یا رب العزت، یا اللہ رب العزت،
یا اللہ اعلیٰ ان کے قلوب کے اندر یا اللہ اللہ ان کے قلوب ایمان کے نور سے منور فرما دے اللہ، سر سے لے کر اللہ پاؤں تک گناہوں میں لپٹے ہیں اللہ، گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، ہمارے روح کو درست فرما دے اللہ، ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجیے، ہماری نیتوں کو درست فرما دیجیے اللہ، ہمارا رخ آخرت کی طرف اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں پر رحم فرما اللہ، اپنے سیاکار بندوں پر رحم فرما، اپنے سرکش بندوں پر رحم فرما دے اللہ اللہ، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے اللہ، جس طرح تیری قدر کرنی چاہیے تھی ہم قدر نہیں کر سکے اللہ، ہم پہ الزام بے وفائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ میرے آقا آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ جو بھی احباب اس مجلس ذکر میں آ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، آنے والوں کو رد نہ فرمائیے، ان کو ضائع نہ فرمائیے، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے، ان کو قبول فرما لیجیے اللہ رب العزت۔ جتنے بھی احباب اللہ جن کے منہ سے اللہ چاہے دل سے چاہے زبان سے اللہ تیرا نام نکل گیا، ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے، ان کو جہنم کی آگ سے عذاب قبر سے بچا لیجیے، اور ان کو اللہ اپنے خواص میں شامل کر لیجیے، اور ان کو اللہ اس نام کی حقیقت نصیب فرما دیجیے، اس نام کی حقیقت نصیب فرما دیجیے۔ میرے آقا درخواست ہے، میرے آقا درخواست ہے کہ دلوں کے اندر اللہ سنت، اتباع سنت، اس ہی کی قدر و منزلت اور اسی کی وقت اور قیمت پیدا فرما دیجیے، اور جو چیز اتباع کے خلاف ہو اس کو بحیثیت فرما دے اللہ۔ استخفاف سنت سے کی ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر سنت کو خفیف سمجھا، اس پر آپ ہمیں معاف فرما دیجیے یا اللہ۔ میرے احباب جو اس مجلس ذکر میں آئے ہیں اللہ، ان میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی شکی نہ فرمائیے، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور دین سے باخبر حصہ نصیب فرمائیے، اپنے پسندیدہ مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے، نیک صحبت اور نیک ساتھ نصیب فرمائیے، کونوا مع الصادقین کے مصداق بنا لیجیے، گناہوں سے اللہ نجات عطا فرما دیجیے، کبیرہ گناہوں سے بچا لیجیے، کبیرہ گناہوں سے بچا لیجیے، آنکھ کی بد نظری سے بچا لیجیے اللہ۔ شہر میں زنا عام ہو گیا، زنا سے محفوظ فرما دیجیے، زنا کی مضرتوں سے محفوظ فرما دیجیے اللہ۔ کانوں کا زنا، آنکھ کا زنا، زبان کا زنا، ران کا زنا اللہ، زنا سے، قلب کا زنا، ہر قسم کے زنا سے محفوظ فرما دیجیے اللہ۔ شراب کی لعنت سے بچا دیجیے، سود کی لعنت سے محفوظ فرما دیجیے۔ ہماری معیشت جو سود کے اوپر قائم کر ڈالی تھی، اب اللہ اس میں سے سود نکال کر اس کو اللہ اسلام اور شریعت پر قائم فرما دیجیے اللہ۔ رحم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے ملک پر فضل فرما دیجیے، جو ملک کے خیر خواہ ہیں ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ان کی مدد فرما اور ان کو غالب فرما، اور جو ملک کے دشمن ہیں اللہ، اور جو ملک کے دشمن ہیں اللہ، ان کو دفع دور فرما دے، اور پاکستان کو ان سے پاک فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما
پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو ملک میں فحاشی عریانی، گندگی اور غلاظت اور اللہ گناہ والی زندگی پھیل چکی ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرما دیجئے، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا دیجئے، اللہ اوامر کی توفیق عطا فرما، 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے، اللہ جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں کو اللہ اپنی محبت سے بھر دیجئے، ان کے سینوں کو عشق الہی سے بھر دیجئے، ان کے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیجئے۔ اللہ تیرا نام لیا گیا، اس کو قبول فرما کر پچھلی سارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔